گزشتہ محفل میں ہم نے سورہ فاتحہ کی فضیلت پر گفتگو کی تھی۔ آج انشاءاللہ اس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کا مفہوم بیان کریں گے اور سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، ویسے بھی پڑھتے ہیں۔ آج غور کریں کہ پڑھتے ہیں تو ہم رب سے کہتے کیا ہیں؟ یہ سورت ہر بچے کو یاد ہے، پڑھتے ہیں تو رب سے کہتے کیا ہیں؟ بسم اللہ کا معنی اور بسم اللہ کی فضیلت، اعوذ کا معنی اور اس کی فضیلت پر گفتگو ہم لوگ کر چکے ہیں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں، سب خوبیاں، جتنی بھی خوبیاں، جتنی بھی تعریفیں، وہ سب کس کے لیے ہے؟ الحمدللہ، اللہ کے لیے۔ کون اللہ؟ رب العالمین، جو رب ہے سارے جہان۔ ترجمہ کیا ہے؟ جو پالنے والا ہے سارے جہان۔ رب کا معنی پالنے کے آتے ہیں۔ تو ساری خوبیاں، ساری تعریف کس کے لیے؟ اب قرآن پڑھتے بھی جائیں، سنتے بھی جائیں اور تصور میں نماز میں کھڑے رہیں کہ نیت باندھ لی ہے اللہ اکبر کہہ کر، اور اب ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ، اے میرے پروردگار جتنی بھی خوبیاں ہیں، بعض تیرے بندے بڑی خوبیوں کے مالک ہوتے ہیں، کسی کو حسن ملتا ہے، کسی کو دولت ملتی ہے، کسی کو اقتدار ملتا ہے، کسی کو حکومت ملتی ہے، کسی کو جائیداد ملتی ہے، بڑی بڑی خوبیوں کے مالک ہوتے ہیں، مگر میرے مولا کائنات کا خوبیاں ایک طرف اور تیری خوبی ایک طرف، تو سب سے زیادہ خوبی والا بھی ہے، سب سے زیادہ تعریف والا بھی ہے۔ الحمدللہ، ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہے، جو پالنے والا ہے سارے جہان کا، اس کی ہے تعریف، اس کی خوبیاں ہیں، اور اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ سارے جہان کو پالتا ہے۔ رب کے معنی پالنے کے آتے ہیں، سردار کے بھی آتے ہیں، مالک کے بھی آتے ہیں۔ یاد رکھیں رب یہ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک حقیقی معنی میں اور ایک مجازی معنی میں۔ ماں باپ کو بھی رب کہتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل میں ہے نا، کما ربیانی صغیرا وقرحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار میرے ان ماں باپوں پر، وقر رب ارحمہما، رب جگہ ہے، وقر رب ارحمہما، میرے پروردگار ان دونوں نے میرے اوپر بڑا رحم کیا جب میں بچہ تھا، جب انہوں نے میری پرورش کی، مجھے پالا، جب میں بچہ تھا، جب میں چھوٹا تھا۔ تو یاد رکھیں ماں باپ کو بھی رب کہتے ہیں، مگر یہ مجازی ہے، حقیقی رب اللہ، حقیقی رب اللہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مخلوق کے پالنے میں اور خالق کے پالنے میں فرق ہے۔
ماں باپ اگر بچوں کو پالتے ہیں تو ماں باپوں کی بچوں سے امیدیں ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے، جوان ہوگا، دلہن آئے گی، بہو آئے گی، کمائے گا، آرام سے بیٹھوں گا، بڑھاپے میں ساتھ دے گا، وغیرہ وغیرہ، کوئی پریشانی پڑ جائے، میری اولاد میرا شانہ بشانہ چلے گی، جب میری نسل بڑھے گی میرا نام میری اولاد روشن کرے گی۔ غرض یہ ہے کہ مخلوق جب پرورش کرتی ہے تو اس کا غرض ہوتی ہے، اس کی ایک امیدیں ہوتی ہیں، ماں باپ کی بھی امیدیں اولاد سے ہوتی ہیں، پرورش کرتی ہیں۔ نمبر ایک، کوئی امیر آدمی کسی غریب کی پرورش کرے، کسی غریب کی پرورش کرے تو اس کی بھی غرض ہوتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں اس کی پرورش کروں گا، اسے کھانا کھلاؤں گا، کپڑے پہناؤں گا، شادی کروں گا، وغیرہ وغیرہ، جو بھی میں اس کی پرورش کروں گا اس کا مجھے ثواب ملے گا، اس کی بھی ایک غرض ہے۔ مالک نوکر کی پرورش کرتا ہے تو مالک کی بھی غرض ہے، مگر قربان جائیں رب العالمین پر، وہ ایسی پرورش کرتا ہے کہ ماں سے بھی آگے، باپ سے بھی آگے، مالک سے بھی آگے، امیر سے بھی آگے، سب سے آگے پرورش کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بے نیاز ہے، اسے کوئی غرض نہیں، غنی ہے وہ، اسے کوئی غرض نہیں۔ پھر حقیقی پرورش، ماں باپ کا بھی ایک وقت آتا ہے کہ پرورش سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، پرورش سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، امیر بھی ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اسے خدشہ رہتا ہے کہ ایسے خرچ کرتا رہوں گا دولت کم ہو جائے گی، مالک بھی نوکر کی تنخواہیں کم کر لیتا ہے جب کبھی وقت ایسا پڑتا ہے تو، مگر رب کی پرورش دیکھیں، ماں کی اور باپ کی پرورش تو گود میں آنے کے بعد شروع ہوتی ہے، گود میں آنے کے بعد شروع ہوتی ہے، لیکن رب پرورش کیسے کرتا ہے کہ ایک پانی کا قطرہ ہوتا ہے، اس پانی کے قطرے کی پرورش کر کے خون بنا دیتا ہے، اور اس خون کی پرورش کر کے پھر گوشت کا لوتھڑا بناتا ہے، اور اس گوشت کے لوتھڑے کی پرورش کر کے پھر ہڈیاں بناتا ہے، انہی ہڈیوں کے درمیان میں پھر دل بناتا ہے، پھیپڑے بناتا ہے، کلیجی بناتا ہے، آنکھیں بناتا ہے، انگلیاں بناتا ہے، ساری چیزوں کی پرورش کرتا رہتا ہے، نہ مجھے دکھتا ہے نہ آپ کو دکھتا ہے، اور یہی پرورش کر کے پھر بچہ بنا کر ماں کی گود میں دیتا ہے، اور آنے سے پہلے ماں کی چھاتی میں روزی بھی دے دیتا ہے۔ رب اسے کہتے ہیں رب العالمین، کسی ایک کی پرورش نہیں، سارے جہان کی پرورش کرتا ہے، جو پتھروں کی چٹانوں میں، بڑی بڑی چٹانوں میں اندر جا کر کے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، انہیں بھی غذا دیتا ہے، دریا کے اندر بھی غذا دیتا ہے، ہواؤں میں غذا دیتا ہے، جہاں ہمارا وہم اور گمان نہیں پہنچ سکتا وہاں وہ پرورش کرتا ہے۔ رب العالمین، تو ساری خوبیاں اور ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے، جو رب ہے سارے جہان، پرورش کرنے کے ساتھ ساتھ، سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ، پھر کتنی بڑی پیاری شان ہے، الرحمن الرحیم، انتہائی رحم کرنے والا، انتہائی مہربان، الرحمن الرحیم، انتہائی رحم کرتا ہے، مہربان ہے، ہماری پرورش کرتا ہے، ہم نافرمانی کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارا رزق بند نہیں کرتا، ہماری سانسیں نہیں روکتا، سورج کی شعائیں ہم پر بند نہیں کرتا، ہواؤں کو ہم پر بند نہیں کرتا، رات کا اندھیرا ہمارے آرام کے لیے چھینتا نہیں، دن کا اجالا نہیں چھینتا ہم سے، اتنا رحم ہے، اتنا مہربان ہے، اتنا رحم کرنے والا ہے کہ ہم نافرمانی کرتے ہیں وہ مہربانیاں کرتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ پھر آگے کیا فرماتا ہے؟ مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا بھی مالک ہے، یاد رکھیں، وہ روز جزا کا بھی مالک ہے، اس کا خوف، اس کی خشیت لے کر کے جیو۔ یاد رکھیں دنیا کے اندر تین قسم کے لوگ اور تین قسم کی قومیں، اور بھی عقیدے ہیں لیکن تین مین ہیں، یہود و نصارہ، آریہ سماج جس کو اہل ہنود کہتے ہیں، اور مسلمان۔ یہود و نصارہ کا عقیدہ کیا ہے؟ قرآن میں بھی آیا، ان کا عقیدہ بیان کر دیا، ایام معدودات، بس چند دن ہیں جو جہنم میں رہیں گے ہم، باقی جنت میں ہم چلے جائیں گے، کچھ بھی کر لیں۔
ہم حضرت عیسیٰ کی ماننے والے ہیں، حضرت عیسیٰ کو سولی دے دی گئی معاذ اللہ ان کے عقیدے کے مطابق، وہ ہمارے لیے کفارہ بن گئے۔ ہم حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہیں، ہمیں زیادہ دنوں جہنم میں نہیں رکھا جائے گا، نڈر ہو گئے۔ ایک ہفتہ جو جی چاہے کرو، بدھ کے دن گرجا گھر میں جاؤ اور پادری کے سامنے جا کر کے اپنے جرموں کا استقبال اقرار کر لو، وہ معاف کر دے گا، معاف ہوگا۔ وہاں پر کیا ہے؟ خوف نہیں ہے، نڈر ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے آریہ سماج کا، اہل ہنود کا۔ وہ کہتے ہیں جو بھی آپ نے کیا ہے، نیائے کیا یا انیائے کیا، آپ کو یہیں پر بھگتنا ہے۔ اچھا آپ نے کیا ہے تو یو ٹرن پھر بھی مارنا ہے، 7 جنم جو ان کا تصور ہے۔ اچھا جنم کیا ہے آپ نے، اچھے کام کیے ہیں تو پھر آپ کو کوئی اچھی چیز بنا کر کے بھیج دے گا، دوبارہ انسان بنا کے بھیج دے۔ برے کرم کیے ہیں تو آپ کو جانور بنا کے بھیج دے، کتا، بلی وغیرہ۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، وہاں مایوسی ہے، معافی نہیں۔ یہاں نڈر ہیں، جو جی چاہے کر لے، جنت ہماری۔ وہاں کیا ہے؟ کتنی توبہ کچھ بھی کر لیں مگر ہم بخشے نہیں جائیں گے، نہ ہی ہماری معافی ہو۔ ایاک نعبد مالک یوم الدین، یہ کہہ کر کے ہمیں اللہ نے یہ بتا دیا کہ میرے بندو تم لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے پڑھنے والے اور ماننے والے ہو، تم بندگی کا حق ادا کر رہے ہو، تو ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہان کا، پالنہار ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مگر نڈر مت ہو جا، اسی بات پر تکیہ لگا کے بیٹھ مت جانا، اچھے اعمال مت چھوڑ دینا، نیکیوں سے دامن مت بچا لینا۔ میری خشیت، میرا خوف، میرا ڈر ہر وقت تمہارے ساتھ میں رہنا چاہیے، اور اتنا بھی مت ڈرنا کہ تم سمجھو کہ رب معافی نہیں کرے گا۔ رب فرماتا ہے تم ڈرتے رہو اور میرے بتلائے ہوئے راستے پر عمل کرتے رہو، اگر کہیں پیر پھسل بھی گیا تمہارا تو ان اللہ غفور الرحیم، گھبراؤ مت، تم اس رب کے ماننے والے ہو جو بڑا مہربان ہونے کے ساتھ ساتھ بخشنے والا بھی ہے۔ تو مایوسی بھی منع، تو فرمایا مالک یوم الدین، وہ اس دن کا مالک ہے، مالک تو آج بھی ہے، اس کی ملکیت تو ابدی اور ازلی ہے، مگر اس دن کا مالک ہے کہ جس دن قیامت کا دن ہم لوگ کہتے ہیں، جزا کا دن، بدلے کا دن، مزدوری کا دن، اس دن کا مالک ہے کہ جس کی جیت ہوئی تو وہ جیت گیا، جس کی ہار ہوئی تو وہ ہار گیا۔ وہ اس دن کا مالک ہے کہ جس کے چہرے پر اگر اس دن نورانیت چھا گئی تو وہ کامیاب ہو گیا۔ وہ اس دن کا مالک ہے کہ آواز خود لگائے گا وہ، لمن الملک اليوم، کہاں ہے آج بادشاہ، کس کی ہے بادشاہت، کس کی ہے حکومت، کہاں ہے وہ حکمراں اور کہاں ہے وہ حکومت کرنے والے؟ دنیا میں جن کے ڈنکے بجا کرتے تھے، بڑے بڑے محلات بنائے تھے، نکلتے تھے تو ان کے آگے پیچھے ہزارہ تعداد میں حفاظتی دستے رہا کرتے تھے، جن کے ایک قلم سے لوگوں کی زندگیاں برباد ہو جایا کرتی تھی، جن کے ایک قلم سے لوگوں کو غریبوں کا حق لے کر کے دے دیا جاتا تھا۔ کہاں ہے وہ لوگ؟ اللہ کی طرف سے ندا ہوتی ہوگی، لمن الملک اليوم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی جرأت اور ہمت نہیں ہوگی جو رب سے کچھ کہہ سکے، پھر رب خود ہی کہے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، فرمائے گا کسی کی حکومت نہ کل تھی نہ آج ہے نہ ہوگی، کل بھی حکومت، آج بھی حکومت، کل بھی ملکیت، آج بھی ملکیت، اور ہمیشہ اس کی ہے اور رہے گی، للہ الواحد، جو اللہ اکیلا ہے، القہار، جو تنہا اور اکیلا ہونے کے ساتھ ساتھ قہار بھی ہے، مالک یوم الدین، اس دن کے جزا کا مالک ہے۔ تو تمہارا پروردگار سب خوبیوں کا مالک، تمہیں پالنے والا، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مگر شان اس کی یہ ہے کہ جس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں،
माँ बेटे को छोड़ देगी, बेटा बाप को छोड़ेगा। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम वख्शौ यौमन ला यज्ज़ी वालिदुन अन वलदी वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वालिदिही शैआ इन्न वअदल्लाहि हक़ फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। ये सूरह लुक़मान में अल्लाह ने फरमाया कि डरो उस दिन से जिस दिन बाप बेटे को छोड़ के भागेगा और बेटा बाप का नहीं होगा। उस दिन से डरो, अल्लाह का वादा हक है। उस दिन कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, सब अपने अपने दामन बचाते होंगे। यौम यफिरुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। उस दिन भाई भाई से भागेगा, शौहर बीवी से भागेगा, बीवी शौहर से भागेगी, बेटा बाप से भागेगा। कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। और रब का ऐलान होता होगा लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। कहाँ है हुक्मराज, कहाँ है हुकूमत करने वाले? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो उस दिन का मालिक वो है। उससे डर कर जिंदगी गुजारो, उसकी तारीफ करो, उसकी हम्द बयान करो और शुक्रिया अदा करो उन नेमतों का जो तुम्हें वो दे रहा है। अगर तुम्हारी आंख ले ले तब तुम्हें पता चलेगा कि आंख होती क्या है। जिसके हाथ नहीं है उससे पूछो हाथ की कीमत क्या है। जिसके पास पैर नहीं है उससे पूछो पैर की कीमत क्या है। जिसके पास अरे बाल अगर सर पर नहीं है तो उससे पूछो बाल की कीमत क्या है। जितनी नेमतें, जिस तरीके से वो परवरिश कर रहा है, पाल रहा है हमें, उसका हक ये बनता है कि फिर उससे डर कर उसकी बंदगी करें। और कैसी करें? इय्याका नअबुदु, बस एक ही बात कहते रहें जैसे कि हम जबान से कहते हैं हालत नमाज में कि अल्लाह हम तो तेरी ही इबादत करते हैं। तो फिर हकीकत में इबादत उसी की करें, नफ्स की इबादत न करें। व इय्याका नस्तईन, मौला तेरी इबादत करते हैं और जब भी जरूरत पड़ती है तेरी ही मदद मांगते। हम तुझे ही पुकारते हैं और तू ही हमारी मदद करता है। याद रखें, अगर मुझे जरूरत पड़ी किसी चीज की, पैसे की जरूरत पड़ जाए, कपड़े की जरूरत पड़ जाए, खाने की जरूरत, कोई जरूरत मुझे पड़ गई, आपके किसी ने मेरी मदद की या मैंने आपसे कहा कि जरा मेरा ये काम कर दें और आपने मेरी मदद कर दी, आपने नहीं की, वो मदद अल्लाह ही ने की। समझ लें आप। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम्हारी कोई मदद करता है, अगर तुम्हें खाना खिला दे, तुम भूखे हो, कपड़ा पहना दे, कपड़े नहीं है, तुम्हें बीमार हो, कोई दवा दिला दे, कोई पैसा, जो भी तुम्हारी मदद करे, अल्लाह ने फरमाया वही मदद करता है जिसके दिल में अल्लाह मदद करने का जज्बा पैदा करता है। आप समझ गए? तो किसी से मदद मांगना या मदद लेना, ये वो मदद अल्लाह ही से लेता है। अकीदा यही होना चाहिए कि अगर मैं आपसे कोई मदद मांगू, आप मुझसे कोई मदद मांगे, तो अकीदा यही रखें कि मदद आप नहीं कर सकते, अल्लाह आपसे मदद मेरी कराएगा। व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ऐ मेरे परवरदिगार, अब देखिए हम नमाज में पढ़ते ना ये इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मुझे सीधा रास्ता चला, मुझे सीधे रास्ते पर चला। इसलिए कि ये रास्ते दो हैं, याद रखें। एक मखलूक से खालिक की तरफ जाता है और एक खालिक से मखलूक की तरफ आता है। एक बंदों से रब की तरफ जाता है और एक रब से बंदों की तरफ आता है। दो रास्ते, लेकिन जो रास्ता ये बंदों से रब की तरफ जाता है ये बहुत खतरनाक है। जगह जगह डाकू, जगह जगह रहजन है और इसका ऐलान सबसे बड़ा डाकू, सबसे बड़ा रहजन, सबसे बड़ा दुश्मन उसने हमारे जद्दे अमजद हजरत आदम से कहा था और यहां तक कह गया था कि लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम। सूरह आराफ के अंदर उसने कहा था ऐ परवरदिगार तूने मुझे जन्नत से तो निकाल दिया, राने दरगाह कर दिया, मगर ले कसम खाकर कहता हूं तेरी इज्जत की, इस औलादे, इस आदम की औलाद को घात लगाकर सिराते मुस्तकीम पर बैठूंगा और इन्हें सबको राने दरगाह करके जहन्नमी बना। लेकिन अल्लाह ने फरमाया था जा, छूट है तू कर, तू जितनी एड़ी चोटी का जोर लगा ले, तुझे इख्तियार दे दिया। लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। उसने कहा था मौला दाईं तरफ से भी आऊंगा, बाईं तरफ से भी आऊंगा, आगे से भी आऊंगा, पीछे से भी आऊंगा, चारों तरफ से आन कर बहकाऊंगा, दुनिया की नुमाइश दिखाऊंगा, बेहयाई दिखाऊंगा, इन्हें दुनिया के लहवो लईब में डालूंगा, चारों तरफ से घेरा बंदी कर लूंगा। रब ने फरमाया ना हंजार, तू आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से
آئے گا. 4 سمتوں کا تو نے ذکر کیا, 2 سمتیں خالی رہ گئی, ایک اوپر کی ایک نیچے کی. تو 4 سمتوں سے بہکانا, لیکن اگر میرا کوئی بندہ تیرے بہکانے میں آ گیا اور ڈر کر اس نے خوف سے اور سچے دل سے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اور اس نے سجدہ کر کے اگر مجھ سے معافی مانگ لی, معاف کر دی. تو اپنا کام کرنا, میں اپنا کام کرنا. اور الا عباد اللہ المخلصین, یاد رکھ تو کچھ بھی کر لے مگر جو میرے مخلص ہوں گے, جو میرے فرما بردار ہوں گے, وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. تو یہ جو راستہ ہے مخلوق سے اللہ کی طرف جانے والا, یہ بڑا کٹھن ہے. یہ رہزنوں کا راستہ ہے, ڈکیتوں کا راستہ ہے, دشمنوں کا راستہ ہے. تو پھر اللہ نے ہماری حفاظت کے لیے, سنیں, اللہ نے ہماری حفاظت کے لیے, جیسے سرکاری ہوتی ہے نا راستوں میں, اللہ نے ہماری حفاظت کے لیے جگہ جگہ چوکیاں بنا دی, تھانے بنا دی, تاکہ دشمن کی ریشہ دوانیوں سے اور اس کی رہزنی سے, اس کی ڈکیتی سے بچ سکیں. اور وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, ان کے راستے پر چلانا میرے مولا جن پر تو نے انعام کیا. تو اللہ نے ان کی چوکیاں, ان کے تھانے بنا کر ہمارے لیے بٹھال دیے. فرمایا تم شیطان سے گھبراؤ مت, سیدھے راستے پر چلتے رہو. یہ جب تم پر حملہ کرے گا, اس راستے پر تمہیں میرے نیک بندے ملیں گے, بس وہ تمہیں راستہ بتاتے جائے اور تم چلتے جانا. اور وہ کون ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. وہ اللہ کے وہ بندے ہیں کہ جو نبی ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں اور صالحین ہیں, جو اولیاء اللہ ہیں. تو دعا کرتے ہیں ہم کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم, ان کے راستے پر مت چلانا میرے مولا جو تیرے غضب کے مستحق ہو گئے. غیر المغضوب, جو مغضوب بن گئے, تیرا غضب جن پر اتر گیا, تیرے غضب کے جو مستحق ہو گئے, ان کے راستے پر مت چلانا. ولا الضالین, اور ان کے راستے پر بھی مت چلانا جو راہ سے بھٹک گئے, جو غلط راستے پر پڑ گئے. ہمیں تو ان کے راستے پر چلا کہ جو چل کر عمر نام تھا فاروق اعظم, ان کے راستے پر چلا جس کا نام ابو بکر تھا صدیق اکبر بن گئے, عثمان تھا ذو النورین بن گئے, معروف تھا, نام دنیا جانتی تھی, مگر جب اس راستے پر چلے تو معروف کرخی کہلائے. ایک جنید تھا بغداد میں رہنے والا پہلوان, لیکن جب ان کے راستے پر چلا جنید بغدادی ہو گئے. ایک بایزید تھا شہر بستان میں رہنے والا, مگر جب ان کے راستے پر چلا تو بایزید بستانی ہو گئے. ہمیں ایسوں کے راستے پر چلا, ان کے راستے پر مت چلا جو تیرے غضب کے مستحق ہو گئے اور راہ سے بھٹک گئے. ولا الضالین, اور اس کے بعد کیا ہے؟ آمین. اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما. یہ ہے مختصر فاتحہ. وقت ہو گیا, انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم سورہ بقرہ شروع کریں گے. تو اس لیے ذرا غور کریں, کچھ بھی نہیں. تو یہ سورہ فاتحہ جو ہے نا, یاد سب کے ہے, اس کا جو یہ ترجمہ مفہوم ہے نا, یہ یاد کر لیں. پھر نماز جب پڑھیں گے نا آپ کو تو مزہ کچھ اور آئے گا. یاد رکھیں, پھر کچھ اور ہی مزہ آئے گا جب کہیں گے اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. اور جب نیت باندھ کے کہیں گے سبحانک اللہم و بحمدک, ساری پاکی اور ساری ہم اللہ کے لیے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک, اور اس کا ہر نام برکت, و تعالی جدک, اور اس کی شان بہت بلند ہے. ولا الہ غیرک, اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں. اور جب یہ کہہ کر جب کہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں پناہ چاہتا ہوں اپنے پروردگار کی اس شیطان مردود سے, اور شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے. اور جب کہیں گے الحمدللہ رب العالمین, ساری خوبیاں ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو پالنے والا ہے سارے جہان کا. الرحمن الرحیم, جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے.
مالک یوم الدین جو جزا کا قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھی کی تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تجھے ہی پوجتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، جو تیرے انعام کے مستحق بنے، جنہیں بعض کو تو نے گولڈ میڈلسٹ بنا دیا، کسی کو کوئی درجہ دے دیا، کسی کو کوئی درجہ دے دیا، تو ہمیں ان کے راستے پر چلا دے، غیر المغضوب علیہم، ان کے راستے پر مت چلا جو تیرے غضب کے مستحق ہوئے، وَلَضَّالِّينَ جو راہ سے بھٹک گئے۔ آمین۔ یہ ہے سورہ فاتحہ جو نماز کوشش کریں جب اس انداز میں پڑھیں گے نا تو پھر یاد رکھیں جو آقا نے فرمایا جب تم سلام پھیرتے ہو نا تو پھر نماز ایک دعا کرتی ہے اور وہ کہتی ہوئی جاتی ہے مولا جیسے اس نے میری حفاظت کری تو اس کی حفاظت کر۔ اور پھر آقا نے فرمایا جب قرآن کو تم اس کا حق ادا کر کے پڑھتے ہو تو آقا نے فرمایا سارے دوست تمہارے ہاتھ جھاڑ کر، اور ہاتھ جھاڑ کر کپڑوں پہ بھی نہیں لگاتے ہیں، جا کر کے دھوتے ہیں پہلے۔ دیکھا نا قبرستان میں لیے پھریں گے ہاتھوں کو یوں کر کے، جنہیں پتہ نہیں کیا چیز لگ گئی ہاتھوں میں، جب تک دھو نہیں دیں گے جسم کا ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ آقا نے فرمایا جب سارے یار دوست، سارے ملنے والے، سارے رشتہ دار، سارا خاندان جب سب تمہارے چھوڑ کر چلے آتے ہیں نا، اور جب تم قرآن کو صحیح پڑھ کر جاتے ہو تو سب ادھر کو آتے ہیں اور قرآن بہترین نورانی شکل میں تمہیں آن کر سلام کرتا ہے، قبر موڑ کہتا ہے میرے دوست گھبرا مت، سب چلے گئے اب میں تیرا ساتھ دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو صحیح پڑھنے اور اس سے محبت کرنے اور اس کا ادب کرنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق